آج جو راز میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے شیئر کرنے کا مقصد آپ کو مالی یا معاشی طور پر آزاد کرنا ہے، یعنی آنے والی زندگی میں آپ کو کبھی بھی معاشی یا مالی مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو دیکھیے، ہر زندہ انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دولت ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی ہے، ایک سے دوسرے کو۔ تو دولت جمع کرنے کے چند بنیادی راز ہیں، اگر ان کو جان لیا جائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والی زندگی میں جو مالی مسائل ہیں ان سے بآسانی نپٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، وہ راز ایسا ہے جس کو جان کر آپ یقیناً آنے والی زندگی میں امید کی جاتی ہے کہ کبھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میں آپ کو ایسے اثاثے بتانے جا رہا ہوں جن کو پا کر یا جن کو آپ جمع کر کے آپ ایسا کر سکیں گے۔ تو یہ جو جمع کیے ہوئے اثاثے ہوں گے، یہ آپ کے لیے آنے والی زندگی میں دن رات کام کریں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ یہ کمائی کریں گے اور آپ کو ذہنی سکون میسر ہوگا۔ آپ پھر جو دل چاہے آپ کر سکیں گے۔ تو یہ اثاثے کمائی کریں گے اور کمائی کر کے آپ کی جیبوں میں ڈالیں گے۔ عقل مند فرد یا جو قوم ہوتی ہے وہ ایسے راز جاننے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور جب وہ جان لیتی ہے تو اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ یا عمل میں لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ جلد از جلد مالی طور پر مستحکم ہو سکے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے جو کہ آنے والی پوری زندگی میں آپ کے کام بھی آئے گی اور آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچاتی رہے گی اگر آپ نے یقینی طور پر اس ویڈیو میں بتایا گئے جو راز ہے اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو گئے، یعنی اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا، تو آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقینی طور پر ہماری سوسائٹی میں موجود 95% افراد جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے، سہل پسندی آئے، معاشی یا مالی طور پر ہم مستحکم ہو سکیں۔ دیکھیے، ان اثاثوں کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں ویڈیو کا خلاصہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اثاثے ہوتے کیا ہیں، پھر بتاؤں گا کہ اثاثوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں گا، اور پھر لاسٹ پر سب سے امپورٹنٹ وہ اثاثے بتاؤں گا جو کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ بے فکری کی زندگی گزار سکتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسٹس یا اثاثے یا جائیدادیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اثاثے
हर कीमती शय या चीज को या शख्स को असासा कहेंगे। दूसरे लफ्जों में असासे से हम कुछ खरीद सकते हैं या असासे को हम उधार के बदले में वापस कर सकते हैं। इसको और आसान लफ्जों में इस तरह समझिए कि असासे ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको कमाई करके देती हैं, आपकी जेबें भरती हैं। तो आजकल के मटेरियलिस्टिक दौर में असासे बनाने की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो यकीनी तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आप माली तौर पर बेफिक्र हो जाएं, तो आपको आज से ही इस वीडियो को सुनने के बाद उन असासों को बनाने की तरफ अपनी कोशिशों को खर्च करना चाहिए। तो याद रखिए कि आपका जो रहने का घर है, रहायशी घर है, वो एक बहुत बड़ा और अहम असासा है। देखिए, असासे जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। टेंजिबल एसेट्स या मादी असासे, इनटेंजिबल एसेट्स या गैर मादी असासे, फिक्स्ड एसेट्स या मुकर्रर असासे, करंट एसेट्स या मौजूदा असासे। तो इनकी तफसील सबसे पहले मैं आपको पेश करूंगा कि टेंजिबल या ठोस असासे क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसी कीमती अशिया होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सॉलिड होते हैं, इनको महसूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में देखें घर आता है, बिल्डिंग्स आती हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं, ज़र्री ज़मीन आती है। और अगर कोई कंपनी है या फैक्ट्री है तो उसमें देखिए आप, उसमें क्या होता है कि उसके जो कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, उसके जो गाड़ियां हैं, मादी असासों में आते हैं और इनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। 2, इनटेंजिबल या गैर मादी असासे। ये असासे अहम होते हैं, कीमती होते हैं, लेकिन इनका वजूद नहीं होता। ये देखे नहीं जा सकते, इनको छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक जो कंपनी होती है उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एक ब्रांड होता है, एक कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होता है, पेटेंट्स होते हैं, और इसी तरह कस्टमर्स की लिस्ट होती है और फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स या गैर मादी असासे कहेंगे। 3, करंट एसेट्स या मौजूदा असासे। ये असासे ऐसे असासे होते हैं जिनको हम बहुत जल्द कैश कर सकें। बहुत जल्द का मतलब 1 दिन से 1 साल के अंदर अंदर अगर हम इनको कैश कर सकें तो हम इनको कहेंगे कि ये करंट एसेट्स हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बैंक में मौजूद जो करंट अकाउंट्स हैं,
یا جو سیونگز اکاؤنٹ ہیں. اسی طرح کسی کمپنی میں موجود جو انوینٹری ہوتی ہے، جو وہیکلز بانڈز ہوتے ہیں، میوچل فنڈز ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو ان سب کو ہم کہیں گے کہ یہ کرنٹ ایسٹس یا موجودہ اثاثے ہیں. فکسڈ ایسٹس یا مقرر اثاثے، یہ اثاثے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لانگ ٹرم کے لیے بناتے ہیں، اور یہ اثاثے ایسے اثاثے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کمائی کر کے دیتے ہیں، ہماری جیبیں بھرتے ہیں، اور ان اثاثوں کو ہم جلدی سے کیش میں تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی 1 سال سے پہلے ہم ان کو کیش میں تبدیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر کسی کے پاس کوئی گھر ہے، بلڈنگ ہے، اپارٹمنٹس ہے، زرعی زمین ہے، تو فوراً اس کو کیش میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. مشینری ہے، آپ اس کو فوراً سے کیش میں تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ فکسڈ ایسٹس ہیں یا مقرر اثاثے ہیں. اب ویڈیو کے جس حصے کی طرف میں جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس حصے میں آپ کو پیش کروں گا کہ کس قسم کے اثاثے جو ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں بنانا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو ذہنی بے فکری ہو جائے، مالی اور یا معاشی طور پر یا فائنینشل طور پر. تو دیکھیے، اس میں نوٹ کر لیجئے انتہائی غور سے، ریئل اسٹیٹ سب سے زیادہ اہم ہے اور میرا یہ فیورٹ ہے. یعنی ریئل اسٹیٹ میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ چاہے کوئی زرعی زمین لے لیں، آپ اس کو رینٹ پہ دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس کوئی گھر ہے، اس کو رینٹ پہ کیا جاتا، کوئی اپارٹمنٹس ہیں، کوئی فیکٹری ہے، بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں یا فرینچائزی لے لیتے ہیں اور اس بزنس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں کہ کم از کم آپ کو اس میں مداخلت کرنا پڑے، تو آپ کو اس کے ڈیویڈنڈز ریٹرنز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، ویلاگ بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے. اسی طرح آپ اگر میٹلز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، لائک گولڈ، سلور، شارٹ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم کے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ تو یہ آپ اس کے علاوہ بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیا، آپ کو کوئی ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوارٹرلی یا اینولی آپ کو اس کا ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ آپ کی جیبوں میں آتا جائے گا. آپ سے ایک ایسا راز شیئر کیا جس کو آپ عمل میں لا کر مالی بے فکری حاصل کر سکتے ہیں. اب میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں آپ کو نالج پرووائڈ کروں. تو اب جو باقی دوسرا سٹیپ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے، تو وہ آپ نے خود سے کرنا ہے. زندگی میں کامیابی بھاگ کے آپ کی طرف نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو کامیابی کی طرف بھاگ کر جانا ہوگا، کیونکہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا. یاد رکھیے کہ آپ کی جو صحت ہے، وقت ہے اور ذہنی صلاحیتیں ہیں، یہ بہت ہی اہم اثاثے ہیں آپ کی زندگی میں. تو ان کی قدر کیجئے. ان کے ہوتے ہوئے
اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ اصول یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو کبھی بھی اتنی دیر تک پرآسائش یا لگژریز میں نہ ڈالیں جب تک کہ آپ نے اتنے اثاثے بنا لیے ہیں کہ آپ کی پرآسائش جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، وہ اثاثے اس پرآسائش زندگی کو افورڈ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ایک نالج بیسڈ ہے، اور اگر آپ کوئی کسی بھی قسم کی مالی طور پر کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ بہت سوچ سمجھ کے کیجئے۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے ڈیفینیٹلی یقین ہے کہ آج سے ہی آپ اس ویڈیو میں جو آپ نے سیکھا اس کو امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیں گے۔ میری گزارش بلکہ یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ 5 منٹ سب کام چھوڑ کر اس ویڈیو میں بتائی گئی جو چیزیں ہیں ان کو آپ اپنے ذہنوں میں ریوائز کیجئے تاکہ پوری زندگی کے لیے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی بہت نوازش کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، انکرج کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آلویز آپ کو کارآمد ویڈیو سے لٹریٹ کرتا رہوں۔